السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم دعائے قنوت کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک، اللہم لفظ اللہ کو پر کریں گے، نستعینک، نستعینک عین حلق کے بیچ والے حصے سے، اور اس کے بعد لفظ یا ہے اور عین کے نیچے زیر ہے، تو یہاں لفظ یا کو حروف مدہ میں شمار کیا جائے گا اور آواز کو تھوڑا کھینچا جائے گا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک تا کے بعد لفظ غائن ہے، غائن کو پر کیا جاتا ہے، ونستغفرک را کے اوپر پیش ہے جس کی وجہ سے ہم را کو پر کریں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، ونؤمن نون کے بعد لفظ حمزہ کو صاف کریں، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنُثْنِي نون کے بعد لفظ ثا ہے، ثا کا مخرج زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے آخری حصے سرے سے ملا کر لفظ ثا کو ادا کیا جاتا ہے۔ ثا بالکل ہلکے ملائم طریقے سے ادا کریں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، عَلَيْكَ عین حلق کے بیچ والے حصے سے، خیر خا حلق کے بالکل آخری حصے سے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر کریں گے، وَلَا نَكْفُرُكَ اسی طرح یہاں بھی را کو پر کیا جائے گا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ نون کے بعد لفظ خوا ہے، خوا کا مخرج حلق کے آخری حصے سے لفظ خوادا ہوتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو ہماری زبان کی جڑ کے پاس ہوتا ہے، اور لفظ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کیا جاتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ نون کا یا میں ادغام کر دیا گیا ہے، اور یہاں ادغام کرتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ بھی کیا جائے گا۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اللہم اسے پر کریں، ایاک نعبد ولک نصلی، نصلی صاد کو پر کریں، اس میں سیٹی کو واضح کریں، ونسجد، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی، وإلیک یا سے پہلے زبر ہے، یا کو حروف لین میں شمار کیا جائے گا اور اس کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کریں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَى آ کے اوپر عین کے اوپر کھڑا زبر ہے جس کی وجہ سے عین کو ہم کھینچیں گے۔ وَنَحْفِدُ، وَنَحْحَ حلق کے بیچ والے حصے سے، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ان عذابک بالکفار ملحق۔ آخری لفظ لفظ قوف، قوف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم والے حصے سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے، قوف کو پر کیا جاتا ہے، موٹا کیا جاتا ہے، اور یہاں ہم اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں تو قاف پر ہم سکون پڑھیں گے، قاف کو ساکن پڑھیں گے، جس کی وجہ سے ہم یہاں قلقلے کو بہت ہی واضح انداز میں پڑھیں گے۔ ملحق، ملحق، ان عذابک بالکفار ملحق۔ ایک بار شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.